نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے تربیت اولاد، اور اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسلامک وے آف پیرنٹنگ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے ہیلپ فل ٹپس کیا ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی ہے۔ ہمیں قرآن سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، فقہا جیسے لوگ بھیج کر دنیا میں ہماری اصلاح کا انتظام کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جن سے وہ راضی ہو گیا، جن پر دنیا میں بھی رحمتیں نازل ہوئیں اور جو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک وے آف پیرنٹنگ کیا ہے۔ میں کچھ بات کروں گی اسلامک پیرنٹنگ پر کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، چاہے وہ ہمارے دینی امور سے متعلق ہو، نماز روزے سے متعلق ہو، یا ہمارے دنیاوی امور سے متعلق ہو، ہم اس کے سلسلے میں ضرور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ قرآن و سنت میں دیا گیا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ وہ ہمیں وحی الہی سے دیا گیا ہے، جس کا سورس وحی الہی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جسم مٹی سے بنایا، تو اس کی غذا کا انتظام مٹی سے کر دیا، لیکن روح جو ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے، تو اس کی تربیت کا انتظام، اس کی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی بھیج کر کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا۔ تو ہم میں سے کس کو نہیں چاہیے کامیابی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس رات ہمیں بستر پہ سونا ہے، کس رات ہمیں قبر میں جا سونا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کا بھی نہیں پتہ۔ تو ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دن اور رات ایک کر دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے، اور ہمیں یہ کہنے سے بچا لے کہ ہدایت تو بس مطلب مل ہی جائے گی بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، کہ میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پہلے اپنی ہدایت کے لیے کوششیں کرنی ہیں کہ اگر ہم بیسٹ رول ماڈلز ہوں گے تبھی ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، تبھی ہم ان کا کنیکشن جو ہے وہ رب سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا کنیکشن جو ہے وہ رب سے اسٹرانگ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید صرف کوئی ایک دینی طور پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اٹس اے وے آف لائف۔ اس کے اندر ہمیں ہر معاملے سے متعلق ہدایات ملتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوستوں کا بھی بتا دیا ہے کون ہم سے مخلص ہیں، ہمارے دشمنوں کا بھی بتا دیا ہے کہ کون ہمارے دشمن ہیں۔ تو ان سارے چیزوں کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجک پلانز بنانے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے تمام انسانوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا، لیکن کیونکہ شیطان بھی ان کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا تو اس نے ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو اسی طرح وہ جبھی سے جو ہے وہ اولاد آدم کے بھی یعنی ہمارے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ میں اس کی اولاد جو ہے اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لوں گا یا اللہ۔ ہمیں اس کی کوششوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ایک طرف ہماری کوششیں ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کا دشمن بھی ساتھ ہی ساتھ ہے۔
ہم اپنی ان طرف کھینچ رہے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں انہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ محنت کرنی ہے اور اس میں اپنا پورا پورا حصہ شامل کرنا ہے، اس میں دن اور رات ایک کر دینے ہیں کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ کیا کیا اس کے پلانز ہیں ہمارے لیے، یہ کام کیوں اتنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے سب جو ہیں وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ تو ایک عورت جو ہے اس کی رعیت کون ہے؟ اس کی رعایا جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، جس کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کی تیاری تو لازمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اللہ کے احکام اپنے گھر والوں تک کتنے پہنچائے بھی یا نہیں۔ اس لیے اسلامک وے آف پیرنٹنگ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث کے واضح الفاظ یہ بھی ہیں کہ ایک عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل ایز اے مدر ہمارا سب سے بڑا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں اور کیسے ان کا رابطہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ تو کچھ پوائنٹس ہم ایسے دیکھیں گے کہ کیوں یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کی طرح اترتا دیکھ رہا ہوں۔ تو سوچیں کہ ہمارے دور میں ہمارے وقت میں کتنے فتنے ہوں گے، ہمارے گھروں میں کتنے فتنے ہوں گے، اور ان میں سے کتنے کچھ تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا ما مخرج منہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، انہوں نے اس سے نکلنے کا راستہ پوچھا کہ کیا راستہ ہے اس سے نکلنے کا۔ تو ہمیں بھی ان فتنوں سے نکلنے کے راستے ڈھونڈنے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی علیحدہ سٹوری ہے، الگ پرابلمز ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو دے دیا ہے، کہ جسے ایک ہی وقت میں جتنے بھی لوگ الگ الگ پرابلمز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اپنے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں، انہیں مل جاتا ہے۔ بس یہ کہ ان کی نیت خالص ہو، کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ضرور ملتا ہے اپنی پرابلمز کا۔ اگر نہیں مل رہا تو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کی آپ کو ضرور مل جاتی ہے جس سے آپ اپنی پرابلم کا حل نکال سکیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ایکسٹریم ایگزامپلز کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشنز میں ہماری پرابلمز کا حل بتایا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس حل تک کیسے پہنچتے ہیں اور ہماری کیا کوشش ہوتی ہے اس حل تک پہنچنے کے لیے۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 24/7 اپنے بچے کی پوجا کرتے رہیں تبھی وہ سدھرے گی، نہیں، ہمیں اپنی اولاد کا اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اس کو اپنے ہر مسئلے کا حل مل سکے، اور اس کی ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہماری کوششیں دیکھنی ہیں، ہم سے نتیجے نہیں مانگے۔ اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ٹپ ہے اس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ ہم کتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، کہ وہ ہم سے اپنی ہر بات شیئر کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم اس کا مذاق اڑانا بند کریں گے۔ ہم بچوں کی اکثر باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا ان کے کویسچنز جو ہیں وہ دوسری محفلوں میں جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ پوچھا، اس نے یہ کہا۔ اس طرح کی چیزوں سے بچے بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ کویسچنز پوچھنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو مزید کچھ ہیلپ فل ٹپس ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا، یہ ایک بہت زیادہ ہیلپ فل ٹپ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی تمنا کی تھی اپنے اہل و عیال کے لیے، اور یہ کہ وہ عبادت گزار ہوں، تو ان کے لیے ایک ماحول تیار کیا اور انہیں ایسی جگہ لا بسایا جہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی سہولت موجود نہ تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ماحول کے اثرات سے محفوظ ہو کر وہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن سکیں۔ اس لیے
والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول فراہم کریں، اس کو پرائیورٹی دیں، کیونکہ ماحول سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بچوں کو آخرت اورینٹڈ بنائیں، ہر چیز پر سوچنا سکھائیں کہ اس کا اثر آخرت میں کیا ہوگا، اس کا فائدہ یا نقصان آخرت میں کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ ہیلپ فل ٹپ یہ ہے کہ خود بھی سوچیں اور بچوں کو بھی ریمائنڈرز دیں۔ مجھے نہیں پتا آج رات میں بستر پر سوں گی یا قبر میں، کیونکہ یہ بات ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، تو ان کو یہ ریمائنڈر ضرور دیں۔ اور بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے قیامت کا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کی تیاری نہیں کرنی کیا ہمیں؟ اور ہم صرف یہ کہہ کر بس سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کسی انسان سے کہ تم کتنا رہ کر آئے ہو دنیا میں، تو وہ کیا جواب دے گا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اور پھر جب کسی عقلمند انسان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کچھ ہی لمحے رہ کر آیا ہوں۔ تو صرف اتنے سے لمحوں کی زندگی، اتنے سے وقت کی زندگی کے لیے کیا یہ زندگی اتنا زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اسی کے لیے مر مٹیں اور کھپ جائیں اور آخرت کا کچھ بھی نہ سوچیں؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آخرہ اورینٹڈ ہوں، ہمارے بچے بھی آخرت اورینٹڈ ہوں کہ آخرت میں کسی بھی کام کا کیا اجر ملنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، کھانا پکانا ہے، کھانا کھانا ہے، پڑھنا لکھنا ہے، ریسرچ ورک میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، دنیا کی ڈگریز بھی لینی ہے، علوم حاصل کرنے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز سیکھنی ہے، لیکن یہ سارے کام کس لیے؟ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو اس سے جوڑنے کے لیے، دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، ایک صحیح معنوں میں مسلم بننے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہمیں نام کا مسلمان نہیں بننا کہ ہم نے صرف حجاب کر لیا یا بظاہر اگر ہم مسلم لگ رہے ہیں تو بس اس کا مطلب ہے 100% ہمارے دل میں تقویٰ ہے، یا بظاہر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بے شک حجاب فرض ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ جو بھی فرض کے درجے میں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ مسلم وہ ہے جس نے اپنی لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دی، ہر حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی کام ہو، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ ہمیں اپنی جانوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے مومنوں کی جانیں جو ہیں وہ جنت کے عوض ان سے لے لی ہیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، یعنی فری میں نہیں مر جانا، ہمیں بہت قیمتی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دی ہے ہمیں، اور اسی سے ہمیں جو ہے وہ جنت کمانی ہے۔ آخرت کے سارے امتحانات میں گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار تک، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جنت الفردوس سے بھی آگے، وہاں تک انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ تو یہ سارے ریمائنڈرز ہمیں بچوں کو دینے، اور جو سوال ہونے والے ہیں قبر میں اور قیامت کے دن، ان سب کی تیاری کرنی ہے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بس چلے گئے جنت میں، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل سوالات ہونے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم کلمہ پڑھ کے بس مسلمان ہیں تو بس کافی ہے یہ، اور آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتے، لیکن وہ اللہ کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو مان رہے ہیں۔ ان کے معاشرے میں سچ کی کیا ویلیو ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی ہے؟ ان کے معاشرے میں ملاوٹ کے اوپر کیا سزائیں ہیں؟ کیا جرم ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے یہ؟ کیا ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا کرپشن کو، کیا رشوت کو، ان سارے گناہوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا۔ جبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی پذیر معاشرہ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے ہم کس پستی کا شکار ہیں، اور پھر ہم اس کو ایک آزمائش ہی سمجھ لیتے ہیں اپنی۔ بے شک یہ آزمائش بھی ہے، لیکن اگر دین پر چلتے ہوئے آزمائش ہے تو بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر دین پر چلتے ہوئے یہ چیز آزمائش نہیں ہے، وہ سچ نہیں بول رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ساری ملاوٹوں میں، کرپشنز میں، رشوتوں میں، برائیوں میں جکڑے ہوئے ہیں،
اور وہ آرام سے ہیں، تو سب سے بڑا الارم ان لوگوں کے لیے ہے کہ 50,000 سال کے دن میں وہ کن کن مرحلوں سے کس طرح سے گزریں گے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. جس کے سفر کا پتہ ہی نہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اس سفر کی کیا تیاری کی ہے ہم نے اور ہمارے بچوں نے. اس لیے فری میں نہیں مر جانا. جنت بہت مہنگی ہے. ایسے ہی ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا جنت میں. بہت سخت حساب ہونے والا ہے. دنیا کی ڈگریز، دنیا ہی کی کامیابیوں میں خود کو اتنا غرق نہیں کر لینا. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے ان سب کے ساتھ ساتھ. ان سب میں بھی آگے بڑھنا ہے. سارے علوم کو حاصل کرنا ہے. کسی میدان میں پیچھے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پہ خاص مدد فرمائے. ایک کوٹ ہے نا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے کوشش کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. تو دنیا کی کامیابی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کریں تو اپنے اس ویژن کو، اس سوچ کو، اس ارادے کو، اس شوق کو ان پر بھی واضح کریں، اور محبت کے ساتھ ان کو یہ پیغام دیں کہ ہمیں دراصل بننا کیا ہے. ہم کچھ بھی ہوں دنیا میں، لیکن ہمیں اپنے رب کا بندہ بن کر جینا ہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، کہ ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں، کیونکہ آپ نے ہر وقت تو ان کے ساتھ نہیں رہنا. ان کو صحیح منزل اور مقصد کا پتہ دیں، کیونکہ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، اس کو اکنالج نہیں کر رہے، تو انہیں کچھ بھی نہیں پتہ. کہیں ایسا ہی نہیں ہو کہ وہ اس دنیا میں سے ایسے ہی چلے جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے کچھ بہترین ٹپس یہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی، محبت کے ساتھ بہترین سلوک کریں. نرمی، محبت اور رحمت کو نہیں بھولنا. ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے. ان کے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا ہے. ان کو گھر کا ایک اہم رکن سمجھنا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہے. صرف ہمیں اپنی سہولت کو نہیں دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے. کس کے ساتھ؟ اپنے بیٹے کے ساتھ. صرف اپنی مرضی ان پر مسلط نہ کریں. ان سے کہیں کہ اگر ایسا کر لیں تو کیا فائدہ ہوگا، اگر ایسا نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا. ان سے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں، اور ان سے سوال کریں، ان سے رائے لیں. اس طرح انہیں بھی ڈیسیژن کرنا جو ہے وہ آئے گا، اپنا ڈیسیژن خود لینا آئے گا. اس طرح آپ انہیں کانفیڈنس بھی دے سکتے ہیں. جب آپ بچپن سے ان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو ان کی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے. گھر کے کاموں میں ان کی مدد اور تعاون شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں نہیں. اس چیز کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی آگے یہی اسٹریٹجک پلانز دینے ہیں کہ انہوں نے کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی، کہاں انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا نہیں دینا، فزیکلی، مینٹلی یا کسی بھی طرح سے. ہر چیز بچوں کو لا کر نہیں دینی جو وہ مانگتے ہیں، اور جو لا کر دینی ہے ان پر شکر گزاری بھی ضرور سکھانی ہے. ان سے اچھی کمپنی، ان کے اچھے دوست بنانے میں ان کی مدد کرنی ہے. ان میں خود اعتمادی پیدا کرنی ہے. جو بات واقعی بچے کے اندر ہے اس پر اپریشیٹ کرنا ہے، بلا وجہ کی تعریف نہیں کرنی. حضرت انس نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی والدہ نے کہا کہ یہ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا، یعنی جھوٹی تعریف نہیں کی، سچی کی. حضرت انس کی والدہ کی تربیت تھی یہ کہ 10 سال کا بچہ اس قابل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے. ہمارا 10 سال کا بچہ بور ہو جاتا ہے بعض دفعہ بڑوں کی مجلس میں. ہم میں سے اکثر لوگوں کے بچوں کا جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے. بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھنا ہے. چھوٹے بچوں سے اگر جیسے اس کی آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں سے آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی چیز ان سے لینی ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی شارپفل ٹول ہے، کوئی چھری ہے، اس سے لینا ہے، تو اس سے بہتر چیز آپ اس کو دے دیں، ٹوائے دے دیں. ہم بچے سے وہی چیز ہاتھ سے کھینچنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. بڑے بچوں کو سیل فون کی ایڈکشن کم کرنے کے لیے اس سے بہتر تفریح ہمیں ان کو دینی ہوگی. ان کے انٹرسٹ جاننا ہوگا.
ان کے انٹرسٹ کو جاننا ہوگا کہ وہ کن کن چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں. کچھ بچوں کو پیٹس کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ کو گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے. جو جو پاسبلٹیز ہم میں سے ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ان کو الاؤ کر سکیں، اویلیبل کر سکیں، تو وہ ہمیں اپنانی ہے انشاءاللہ. اس پہ کام کرنا ہے. اور بہت سے بچوں کو اسپورٹ کا بہت شوق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بچوں کو لنک کر دیں، اور کسی عالم کی صحبت جو کہ دوستانہ انداز میں اس کی تربیت میں مدد کر سکے، اس کا انتظام تو پیرنٹس کو ہی کرنا ہوگا. بچوں کو تھوڑی چیز پر قناعت کرنا بھی سکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات کتنی دیر تک، کتنے دن تک، بعض دفعہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کس طرح کی عبادت تھی ان کی سب لوگوں کی، اور کس طرح کی اطاعت گزاری تھی. اس لیے بچوں کو مائل کرنا ہے اور ان کو اس کام میں روزہ رکھوانا ایک بڑی ہیلپ فل چیز ہے. اگر بچے بیمار ہوں یا کوئی تکلیف میں ہوں تو اس پر ان کو صبر کرنا اور صبر کا اجر بتانا. اسی طرح خود کو کام رکھنا. جو شخص خود ہائپر ہے وہ دوسروں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا. گھریلو جھگڑوں اور پریشانیوں کو بچوں سے ڈسکس نہیں کرنا. بچوں کو پارٹی نہیں بنانا. بچوں میں آپس میں انصاف کرنا ہے. اسی طرح بچوں کو ایمان، قرآن، دین، ان چیزوں کا باقاعدہ ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے. صرف چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہی چند باتیں بتانا کافی نہیں ہے. غصے پر قابو پانے کا طریقہ بچوں کو سکھانا، ان کو اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا سکھانا. انگزائٹی ہے، غصہ آ رہا ہے ان کو بھوک، یا چھوٹے بچوں کو بھوک لگ رہی ہے، یا وہ کوئی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھا نہیں پا رہے، تو ان کو ان چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرنا. بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ سکھانی چاہیے. گھریلو آئٹمز کی ساخت وغیرہ کی معلومات سکھائیں. بچوں کے سامنے تلاوت لگائیں. اگر آپ خود خضوع سے رونے لگیں گے تو بچے زیادہ سیکھیں گے. سمجھدار لوگوں کی مجالس میں ان کو بٹھائیں. ان کے ساتھ ان کا جو اگر آپ کمیونیکیشن کا انتظام کروا سکتے ہیں تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. یہ بہت زیادہ آپ کے لیے آگے آسانی کا باعث بن جائے گا. بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. انہیں دینا آئے گا، اس سے ان کے دلوں میں وسعت آئے گی. صرف مال کا صدقہ نہیں، درگزر کرنا، معاف کرنا، عفو درگزر کرنا بہترین ایمان ہے. بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود درگزر کریں تاکہ انہیں بڑی باتوں پر روک سکیں. بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، ان کا محاسبہ نہیں. ان میں سے ایک نابالغ بچہ ہے. اگر ضرورت بھی پڑ گئی تو چہرے پر نہیں مارنا. اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں، ان کی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے. تمام مسلمین، تمام مسلمات کے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے کسی دوسرے مومن کے لیے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے اوقات جانیں کیا کیا ہیں. سفر میں، فرض نماز کے بعد، اسپیشلی تہجد میں. اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ کریں. گھر میں ایک کلوز صدقہ باکس بنا لیں بند، جس میں سے نظر نہ آئے پیسے. اس میں بچوں سے ڈیلی آپ جتنے بھی جو بھی ہو سکے استطاعت کے مطابق بچوں کے ہاتھ سے صدقہ جو ہے اس میں ڈلوائیں، اور پھر وہ بند کا بند باکس جو ہے وہ کسی کو دے دیں تاکہ آپ وہ چھپا ہوا صدقہ کر سکیں، جس کے بارے میں خوشخبری آتی ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا تمہارا جو ہے وہ کوئی ایسا صدقہ ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو اور بندے کو پتہ ہو اور کسی اور کو بھی نہ پتہ ہو. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ ایک بڑی ہیلپ فل ٹپ ہے اس کے لیے. بچوں کو ہاسپٹلس کے جیسے جھوپڑی ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں اس طرح کے جگہوں کے، یتیم خانوں کے، سرد خانوں کے، اولڈ ہومز کے وزٹس کروائیں. اور یہ چیز ٹین ایج بچوں کے لیے بہت زیادہ ان کو سکھانے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ پیرنٹس جن کے بچے ٹین ایج سے آگے بڑھ چکے ہیں تو ان کو سرد خانے یا قبرستان کے وزٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر انسان اپنی موت کو زیادہ بہتر طور پہ یاد کر سکتا ہے. صرف وہاں جا کے دوسروں کی موت کو یاد نہیں کرنا، ان سے خوفزدہ ہو کے بس بیٹھ نہیں جانا. اپنی موت کو یاد کرنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا دن، کون سا لمحہ، اگلے لمحے مجھے سانس بھی آئے گی یا نہیں. تو یہ بڑے بچوں کو سکھانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے عین الیقین آتا ہے انسان کو. اور قبرستان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ اور عبرت حاصل کرو. تو قبرستان عبرت کے لیے جانا ہے.
اور بچوں کو بھی ہر مشکل سے بچنے کی دعائیں سکھائیں، خود بھی دعائیں یاد کریں اور ان کو بھی سکھائیں، کیونکہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھائی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان چیزوں کو بس ہم ایک دینی ریچول سمجھ کے بس ایک بند کر کے بک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لمحے بہ لمحے دنیا کی زندگی میں ہی کام آنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی ہی زندگی میں جی کر اور یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت یہ پرابلم ہوگی تو یہ دعا ہے، اس پرابلم سے پہلے یہ دعا پڑھو کہ یہ آئے ہی نہ۔ تو اس طرح کی دعائیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم صرف عربک میں سنتے ہیں اور عربک سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں ان کا مطلب نہیں آتا، اس لیے ہم انہیں سمجھ بھی نہیں پاتے اور ان کی روح تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو دعاؤں کی روح کو سمجھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعائیں وقت پر یاد بھی دلا دیں، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم ٹائم دیں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہماری دنیا بہتر طور پہ گزر سکے۔ دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق پیدا کریں بچوں میں۔ باقی چیزوں میں تو ہم بہت شوق پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دین کے معاملے میں بھی بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کام کوئی صرف کمپیریزن کے لیے نہیں کرنا، اس میں اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ جنت کا شوق دلائیں کہ گاڑی میں بیٹھیں فار ایگزامپل اور کہیں جا رہے ہیں تو بچوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کون جنت میں کتنے پودے لگائے گا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ ساری تسبیحات کے بارے میں آپ بچوں کو اس وقت بتا سکتے ہیں۔ بچوں میں کمپٹیشن تو کروائیں لیکن کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں۔ بچوں کو تنقید سہنا سکھائیں کہ ٹیچر اور دوسرے لوگ جو بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بچے بعض دفعہ اس کے اوپر ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل یوتھ کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ تنقید سہنا نہیں سیکھ پاتے، تو اپنی اصلاح کے لیے تنقید کو سہنا سیکھیں۔ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ بچوں کے سوالوں پر ہنسنا نہیں ہے، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کو طعنے نہیں دینے، دنیا کی محبت ان کے دل سے دور کرنا ہے، آخرت کی محبت ڈالنا ہے۔ دنیا میں بھی جو بھی ٹولز وہ یوز کر رہے ہیں اس سے اگر ان کی دنیا بہتر ہو رہی ہے تو ان کو یہ دیکھنا ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم آخرت کتنی کما رہے ہیں، اس سے ہم دوسروں کے لیے کیا آسانیاں کر رہے ہیں۔ بچوں کو اسراف سے بچانا ہے، ان کو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا سکھانا ہے کیونکہ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آپ کہ اپنے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو کبھی بھی، یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم خود اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں۔ غیر قوموں کی مشابہت جو ہے اس سے بچوں کو بچائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، دین میں کیا ہے۔ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے لیکن دین ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے۔ جو بھی کلچر دین کے رولز کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے، رولز جو ہیں وہ دین نے فکس کیے ہیں، تو اس میں کلچر چینج ہوتے رہیں گے جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ شروع سے جب سے ہمارا دین، ہماری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کے بعد ڈفرینٹ کلچرز آتے گئے، لیکن ان سارے کلچرز میں سے ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے جو ہمارے دین میں حرام نہ ہوں، جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ہمارے ڈریسز، ہمارے طور طریقے، ہمارے تہوار، سب کچھ غیر قوموں کے طریقے پر ڈھلتے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان ساری ٹپس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے انشاءاللہ اسلامک پیرنٹنگ میں۔ آج ہم نے بہت ساری ٹپس الحمدللہ ڈسکس کی جو کہ ہمیں ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں، اور اس کا جو بیسک پوائنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم پوائنٹ وہ یہی ہے کہ ان کو رب سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیز سے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوششیں دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی ایک آزمائش کا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت کا سامان ہے اور باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہی ہیں جو تمہارے رب کے پاس ثواب اور خیر کے حساب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کریں۔ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل چیز پوائنٹ نمبر 2 پر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کا ان کی بہتر تربیت کے لیے صحبت کا انتظام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیا یا ایسی کسی کمپنی سے جوڑ دیا تو آپ کا آدھے سے بھی زیادہ کام آسان ہو جائے گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ آج سے کوشش شروع کرنی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پچھلے لوگوں کے لیے اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔